بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج سے ہم کلاس 1 اور 2 کے لیے ایک اور نئی چیز لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اعمال ہم پر فرض کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اخلاق و آداب کا لیکچر ٹاپک شروع کیا، جس میں ہم آپ کو مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے، مختلف کام کرنے کے طریقے اور آداب ہم بتائیں گے۔ اور آج سے جو ہے ایک کلاس ہماری ہفتے میں اعمال سے متعلق ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، مسلمان ہونے کے بعد جو پہلا عمل ہم پر فرض ہو جاتا ہے وہ ہے نماز۔ تو اب نماز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، نماز میں کون کون سی باتیں ہیں جو فرض ہیں، یا جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ تمام باتیں بتائیں گے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کی شرائط، یعنی ابھی ہم جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز شروع نہیں کی۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے ہماری نماز، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو ہم شرائط کہتے ہیں، اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو یقیناً جو ہے ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کی شرائط ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے لکھ کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلین کرتے رہیں گے ہم لوگ۔ تو نماز کی شرائط میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا، بدن کا یعنی جسم کا پاک ہونا۔ دوسرا ہے سطر کا ڈھکنا، سطر کا ڈھکا ہونا۔ تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا۔ چوتھی شرط ہے قبلے کی طرف منہ ہونا۔ ٹھیک ہے؟ اور نماز کے وقت کا پتہ ہونا۔ اور پھر جب آپ نماز کھڑی کر رہے ہیں، مطلب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے؟ یہ نماز کی شرائط ہیں اور ان کو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا پہلی شرط ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں بھی جب نماز کے لیے اس کے دربار میں جانا ہے تو ہمیں بھی صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ پاک ہو، ٹھیک ہے؟ آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وضو تو ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ اس کی جگہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ آپ کے جسم کا یعنی بدن کا پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط ہے سطر کا ڈھکا ہونا۔ سطر کیا ہوتے ہیں؟ ہماری جو جسم کے وہ حصے جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کے لیے حکم دیا ہے اس کو سطر کہتے ہیں۔ اور خواتین کے چہرے اور یہ کلائی تک ہاتھ اور پاؤں کی جو یہ ٹخنا ہوتا ہے ہڈی، اس سے نیچے
جو پاؤں ہوتے ہیں یہ ہمارے سطر میں شامل نہیں ہیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، ہم لباس تو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیں، خواتین کے بال نظر نہ آئیں اور پورا چہرہ جو ہے آپ کا کھلا ہوا ہونا چاہیے، باقی بال سر یہ سب آپ کا چھپا ہونا چاہیے۔ سطر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ باقی آپ کے ہاتھ سطر میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کلائیوں تک، اور ٹخنے کی جو ہڈی ہے اس سے نیچے آپ کا سطر ہے، جبکہ مردوں کا جو سطر ہے وہ تختے کی ہڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی کہ پائنچے تھوڑے اونچے ہونے چاہیے، اور ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ سب سطر میں شامل نہیں ہیں، باقی جسم سطر میں شامل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ تو آپ کا بدن کا جو جسم کا جو یعنی سطر ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا لازمی ہے۔ تیسری شرط جو ہے نماز کی وہ ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس بات کی تسلی کر لیجئے کہ آپ نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک صاف ہے۔ اگر وہ جگہ صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، گندی ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکی نماز کے لیے پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کچرے کے ڈھیر پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ جو ہے صفائی کریں اور اس جگہ کو پاک کریں، چاہے نماز بچھا کر نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو جگہ کا پاک ہونا بھی جو ہے وہ نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ جو شرط ہے نماز کی وہ ہے قبلے کی طرف منہ ہونا یا منہ کرنا۔ آپ کا جو رخ ہے نماز کے لیے وہ قبلے کی طرف ہونا لازمی ہے، اس لیے جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اس بات کی تسلی کر لیجئے کہ قبلے کا جو اصل رخ ہے وہ کہاں ہے، کس سائڈ پر ہے۔ اگر آپ کہیں نئی جگہ جا رہے ہیں، وہاں نہیں پتہ، تو وہاں کے لوگوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ جہاں بھی نماز ادا کریں سب سے پہلے قبلے کا تعین ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے، اگر آپ نماز کے دوران قبلہ رخ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی۔ پانچویں جو شرط ہے وہ ہے نماز کے وقت کا تعین ہونا، یعنی کہ پتہ ہونا کہ آپ جس وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں آپ کو وہ وقت پتہ ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے وقت مغرب کی نماز ادا کر لی، آپ صبح سو کے اٹھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوا، آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے مغرب کی نماز پڑھ لی، یا مغرب کی جگہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، تو اس طرح آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ جس وقت جو نماز کا ٹائم ہے، جو وقت ہے، اسی وقت وہی نماز ادا کی جائے گی۔ اگر آپ دوسرے وقت میں دوسری نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ قضا کہلاتی، فجر کی نماز اگر آپ ظہر میں ادا کریں تو ظاہر وہ قضا نماز کہلائے گی، لیکن نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ نماز کا جو ہے وقت تعین کریں، اور جس وقت جس نماز کا وقت ہے وہی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو میری باتیں۔ چھٹی اور آخری شرط نماز کے لیے، اب آپ نے تمام شرائط پوری کر لی، آپ کا بدن بھی صاف ہے، آپ کا جو ہے آپ کی جگہ بھی صاف ہے، آپ کا لباس بھی صاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں، لباس کا پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تو یہ والی شرط بھی پوری کر لی، اب آپ نے جگہ بھی پاک ہے آپ کی، آپ نے منہ بھی جو ہے قبلے کی طرف کر لیا ہے، اور آپ جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے اس وقت کا بھی اندازہ یعنی تعین کر لیا ہے، تو اب آپ نماز ادا کرنے کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں، جس میں آپ پر دنیاوی تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، اور اب آپ کی توجہ دھیان صرف اور صرف نماز کی ادائیگی کی طرف ہونا چاہیے، یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر کہنا اور کہہ کر نماز کا آغاز کرنا یہ کیا ہے، نماز کی شرائط میں شامل ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ تو یہ آپ کی آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا، بہت میں نے مختصراً آپ کو تمام شرائط بتا کر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے تھوڑا سا سمجھا دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے مختصراً، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کام کیا ہے
آپ نے یہ تمام شرائط لکھنی ہے. اب ہمارا یہ ٹاپک نماز کا اسٹارٹ ہوگا اور یہ کنٹینیو رہے گا. ہم آپ کو پوری نماز ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، سکھائیں گے، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ترتیب سے اپنی کاپی میں اس کو لکھ لینا ہے اور پھر اس کو ریڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے، سمجھ لیں. نماز کی شرائط لکھیں اور یاد کریں. ٹھیک ہے بچوں، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.